إلا له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر 30ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین کی تفسیر کے مطابق 10 راتوں سے مراد یہ 10 راتیں ہیں جو آج گزر رہی ہیں۔ قربانی کا مہینہ ذو الحجہ جو ہے وہ رواں دواں ہے، جس کی 10 تاریخ کو ہم سب لوگ قربانی کرتے ہیں۔ اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ جس کا نام ذو الحجہ ہے، اس کے یہ پہلے 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت قیمتی ہیں۔ آج ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ان دنوں کی قدر و قیمت، شان اور عظمت کیا ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ وَلَيَالٍ عَشْرٍ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذو الحجہ کی یہ جو راتیں گزر رہی ہیں، پہلی 10 راتوں کی قرآن مجید کے اندر قسم کھائی ہے۔ ان کی شان اور عظمت بہت زیادہ ہے، اور یہ دن ان دنوں کے برابر پورے سال کے اندر کوئی اور دن نہیں۔ ذہن کے اندر اگر سوال پیدا ہو کہ رمضان المبارک کے ایام تو بہت قیمتی ہیں، تو سن لیجئے کہ یہ دن رمضان المبارک کے دنوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ البتہ رمضان کی آخری 10 راتیں پورے سال کی راتوں سے قیمتی ہیں، لیکن ذو الحجہ کے یہ 10 دن پورے سال کے دنوں سے افضل ہیں۔ جس طرح شب قدر، لیلۃ القدر، قدر کی رات پورے سال کی راتوں سے افضل ہے، اس طرح ان 10 دنوں میں جو 10واں دن ہے قربانی والا دن، وہ پورے سال کے دنوں سے افضل ہے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ سنن ترمذی 757 نمبر حدیث، سنن ابی داود 2438 نمبر حدیث،
مسند امام احمد بن حنبل، حتیٰ کہ صحیح بخاری اور دیگر کتب احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ میں جو الفاظ پڑھنے لگا ہوں یہ الفاظ جامع ترمذی، سنن ترمذی کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، فقال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم یرجع من ذلک بشیء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ پورے سال کے دنوں میں کوئی 10 دن ایسے نہیں جن کے اندر نیکی کرنا ان 10 دنوں سے زیادہ اللہ کو زیادہ محبوب ہو۔ تو مفہوم کیا نکلا کہ یہ 10 دن ان کے اندر نیکی کا کام پورے سال کے دنوں سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ جہاد فی سبیل اللہ اگر باقی دنوں میں کیا جائے، کیونکہ ان دنوں میں جہاد منع ہے، 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، 11واں، 12واں، پہلا اور اسلامی سال کا 7واں مہینہ، ان 4 مہینوں کے اندر مسلمان اگر کافروں پر حملہ آور ہوں، جسے اقدامی اور ہجومی جہاد کہتے ہیں، تو یہ جہاد منع ہے۔ ہاں، کافر اگر حملہ کر دیں تو کسی بھی وقت وہ اگر حملہ کریں تو دفاع واجب ہے، لیکن مسلمانوں کو پابندی ہے کہ تم نے ان 4 مہینوں میں کافروں پر حملہ نہیں کرنا، کیونکہ عام طور پر ان 4 مہینوں میں جہاد مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوتا، دیگر اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور ان دنوں میں حج اور عمرہ، صدقہ و خیرات، اور پہلے 9 دنوں کے روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ حضرات، ان دنوں کے اعمال پورے سال کے دنوں کے اعمال سے افضل ہیں۔ صحابہ کرام کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ عام جو اعمال ہیں، نفل جہاد بعض اوقات واجب کفائی ہوتا ہے، بعض اوقات مستحب ہوتا ہے، اور جہاد اسلام کی چوٹی ہے۔ کیا باقی دنوں کا جہاد ان دنوں کے اعمال سے افضل نہیں ہوگا؟ فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، معنی کیا ہے کہ سال کے کسی بھی دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ ہو، ادھر عام اعمال ہوں، تو وہ بھی اللہ کو زیادہ محبوب نہیں ہوگا سوائے اس مجاہد کے، الا رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء، وہ مجاہد جو کسی بھی وقت اللہ کے راستے میں نکلا، اپنی جان لے کر، اپنا مال لے کر، سب کچھ اللہ کے راستے میں لگا دیا، اور پھر میدان جہاد میں مال بھی کام آ گیا، جان بھی کام آ گئی، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، مال پر کافروں نے قبضہ کر لیا، فرمایا وہ مستثنا ہے، وہ کسی وقت بھی شہید ہو، اس کا مقام اور سٹیٹس وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ عام جہاد جس میں شہادت نہ ملے، وہ بھی ان دنوں کے عام اعمال کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضرات، اس لیے ان دنوں کی فضیلت کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی زیادہ شان اور عظمت کیوں عطا فرمائی ہے کہ تقریباً ساری امہات العبادات، بڑی بڑی عبادتیں
सब इन दिनों में जमा हो जाती हैं। बाकी दिनों में हज नहीं है, इन दिनों में हज भी आ जाता है। बाकी दिनों में कुर्बानी नहीं है, इन दिनों में कुर्बानी भी आ जाती है। बाकी दिनों में सारी इबादत इकट्ठी नहीं होती। इन दिनों में इंसान हज भी करते हैं और उम्रा भी करते हैं। 10 जुल्हज्जा से लेकर 13 जुल्हज्जा की शाम से पहले पहले कुर्बानी भी करते हैं। सदका व खैरात भी हो सकता है, नमाज पूरा साल चलती है, तहज्जुद भी हो सकती है, दीगर अमाल। लेकिन कुछ काम कुर्बानी और हज सिर्फ इन अय्याम में है, बाकी साल के किसी अय्याम में नहीं। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इन 10 दिनों को पूरे साल के दिनों पर फजीलत अता फरमाई। लेकिन आज देख लीजिए कि रमज़ान के बारे में हमें पता है, हर बंदा कोशिश करता है कि कुछ ना कुछ कर लूँ। कोई रोज़ा रख लेता है, कोई सदका कर लेता है, कोई खैरात कर लेता है, कोई गरीबों के साथ हमदर्दी कर लेता है। लेकिन इन दिनों की अज़मत हमारे जहन में उस तरह नहीं बैठाई गई हजरात। इसलिए चलते फिरते इन दिनों में जो मेन अमल है वो तकबीरात का अमल है। आज आप देख लें, दाएं बाएं हर जगह, बल्कि हर जगह सुस्ती छा चुकी है। इन दिनों में तकबीरात आपको सुनने को नहीं मिल रही होंगी। हालांकि तकबीरात का आगाज जब चांद नजर आ जाए और यकम जुल्हज्जा शुरू हो जाए तो तकबीरात शुरू हो जाती हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दोनों सही बुखारी में मुअल्लक़ की रिवायत है, जो कि सनदन ठीक है। ये दोनों सहाबी बाज़ारों में निकलते थे। आज 5 तारीख हो चुकी है, कभी आपने देखा है कि बाज़ारों में आवाज़ आ रही हो कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आपने बाज़ारों में ये मंज़र नहीं देखा होगा। हत्ता कि दीनी इदारों तक हमें ये तकबीरात नज़र नहीं आती। तो याद रखिए, मसला अच्छी तरह समझ लीजिए। एक है तकबीरात मुतलका और एक है तकबीरात मुक़य्यदा, कि चलते फिरते जब आप चाहें तकबीरात पढ़ें, ऊंची आवाज़ में पढ़ें, लोग भी पढ़ें। ये तो यकम से ही शुरू हो जाती हैं तकबीरात। एक है नमाजों के बाद बाकायदा, तो वो 9 जुल्हज्जा को शुरू होती है। इसलिए हमें मसाजिद में नमाजों के बाद बाकायदा तौर पर 9 जुल्हज्जा की फजर को वो तकबीरात नमाजों के बाद भी अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीरात हमें 9 को नमाजों के बाद और बाकी आम जब आपका दिल चाहे, चलते फिरते, बैठे, सफ़र करते, बाज़ारों में, दुकानों में बैठे हुए, जाते हुए, किसी भी वक्त आप ये तकबीरात पढ़ें। ये शुरू दिन से और बाकायदा नमाजों के बाद ये 9 जुल्हज्जा से शुरू होकर 13 जुल्हज्जा की असर के बाद तक हैं। उसके बाद तकबीरात ख़त्म हो जाती। इसलिए तमाम अहबाब ये मसाइल समझें और इन पर अमल करें और बुलंद आवाज़ से चलते फिरते तकबीरात पढ़ते रहें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन अय्याम की कदर व मंज़लत को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इन दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 9 दिनों के अंदर रोज़ा रखते थे। एक हदीस में तो ये अल्फाज हैं, वो हदीस तो ज़ईफ़ है, ज़ईफ़ हदीस से मसला साबित नहीं होता, कि हर रोज़ा 1 साल के रोज़ों के बराबर है। ये हदीस तो ज़ईफ़, लेकिन इसकी शान आपने अभी सुन ली कि इन दिनों में कोई भी अमल पूरे साल के दिनों का अमल उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए आप रोज़े रखें, रोज़े का बहुत ज़्यादा मुकाम होगा। सदका व खैरात करें, सदका व खैरात का बहुत ज़्यादा मुकाम होगा। आप कुर्बानी के ऊपर खर्च करते हैं, उसका मकाम बहुत ज़्यादा होगा। तकबीरात
خصوصاً جو اعمال ہیں تکبیرات، تحلیلات، تسبیحات، تحمیدات، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تکبیرات ہیں، لا الہ الا اللہ یہ تحلیلات ہیں، اور الحمدللہ یہ تحمیدات ہیں۔ تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات بھی ہیں، تحلیلات بھی ہیں اور تحمیدات بھی ہیں۔ آپ چلتے پھرتے، بیٹھے لیٹے، کاروبار کرتے، جب بھی اللہ فرصت دے تو یہ تکبیرات ہمیں پڑھنی چاہیے۔ ان دنوں میں تلاوت قرآن، ہر عمل جو بھی آپ کر سکتے ہیں، ان دنوں کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں پہلے 9 دن، کیونکہ قربانی والے دن روزہ رکھنا حرام ہے، 10 ذوالحجہ، 11، 12، 13، یہ 4 دن، اور اس طرح عید الفطر، 2 عیدوں کے روزے، اور پھر 11، 12، 13 ذوالحجہ، 5 دن کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے پورے سال میں۔ جمعے کا، اکیلے جمعے کا روزہ رکھنا، لیکن اس کی گنجائش نکل سکتی ہے کہ آپ ساتھ سوموار جمعرات کا رکھ لیں اور جمعے کا رکھ لیں، تو اس طرح باقی روزوں کی گنجائش ہے، لیکن یہ 5 روزے جو ہیں یہ گنجائش نہیں ہے۔ چھوٹی عید ہو روزہ نہیں ہے، بڑی عید ہو روزہ نہیں ہے، پھر آگے بڑی عید کے بعد 10 ذوالحجہ کو بھی حرام، 11، 12، 13 یعنی 4 دن یہ اکٹھے، اور ایک عید الفطر کا دن، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا شریعت نے منع کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور روزے کا مقام تو آپ سمجھتے ہیں کس قدر زیادہ، اور پھر ان دنوں کے اندر روزہ جو پورے سال کے دنوں سے افضل ہیں، جن کو اللہ توفیق دے تو وہ روزہ رکھیں، بہت زیادہ مقام ہے۔ اور اگر 9 دنوں کا روزہ نہیں رکھ سکتے تو کوشش کریں کہ 9 ذوالحجہ جو آخری روزہ ہوگا، کیونکہ 10 کو تو قربانی ہے، وہ روزہ ضرور رکھیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ پر امید ہے کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ 9 ذوالحجہ کا روزہ، یہ جو ابھی بدھ والے دن عید ہوگی، تو منگل والے دن، اس سال تو الحمدللہ یہ پہلے اختلاف چلتا ہے علماء کا کہ یہ یوم عرفہ کس دن کا روزہ ہے، جب حاجی میدان عرفات میں ہوں یا ہماری 9 ذوالحجہ ہو، تو اس میں صحیح بات جو سمجھ آتی ہے جب ہماری 9 ذوالحجہ ہوگی یہ روزہ ہوگا۔ بعض کہتے ہیں جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوں، خواہ تمہاری 8 ہو، اس دن رکھو، لیکن اس سال تو سعودیہ میں اور پاکستان میں عید ایک دن میں ہی آ رہی ہے، لہذا جب حاجی میدان عرفات میں ہوں گے، ہماری تاریخ 9 ذوالحجہ ہوگی، تو 9 ذوالحجہ کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ حضرات، جس شخص نے قربانی کرنی ہے، تو آپ یہ مسائل سن چکے ہیں کہ جو شخص قربانی کرتا ہے، چاند نظر آنے کے بعد، بلکہ ذوالحجہ شروع ہونے کے بعد، ناخن تراشنا، جسم کے کسی بھی حصے کے بال کاٹنا اس پر جائز نہیں ہے اس کے لیے، کب تلک؟ یہ قربانی کرنے تلک، جب تک جانور کو قربان نہ کر لے، صرف عید کی نماز تک نہیں۔ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، حتیٰ یضحیہ، یہاں تک کہ وہ اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کر لے، تو قربانی کرنے کے بعد وہ بال منڈوا سکتا ہے۔ لیکن ایک اور بھی حدیث ہے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ عید والے دن حجامت بنوا لیں، عید والے دن حجامت بنوا لیں۔ اگر وہ غریب لوگ ہیں، قربانی نہیں کر سکتے، تو پہلے وہ بال چھوڑ دیں
اور عید والے دن حجامت بنوا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو محترم بزرگوں بھائیوں، ان دنوں میں خصوصاً تکبیرات اور باقی جو بھی نیکی کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، کوئی بھی نیکی کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس وقت تک قبول نہیں جب تک نیکی کا کام کرنے والا مسلمان نہ ہو۔ کافر لاکھ نیکیاں دنیا میں کر لیں، دنیا میں انہیں عزت، شہرت، مال، دولت، سٹیٹس مل جائے گا، لیکن آخرت میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ ہر نیکی کا کام قبول ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کام کرنے والا مسلمان ہو، عقیدہ توحید ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کام کیوں کر رہا ہے، نیکی کیوں کر رہا ہے۔ اس سوال کا جواب کہ لما فعلتا، تو نے یہ کام کیوں کیا ہے، تو اس کا جواب ہو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر ہماری قربانی صرف اس لیے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے نہیں کہ ہمسائے قربانی کرتے ہیں ہمارے بچے جو دیکھتے ہیں، نہیں، یہ سارے مقاصد، ساری ضرورتیں ہیں، ہمارا قربانی کرنے کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور تیسری چیز کہ ہر نیکی کا کام وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ ان تین شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی گم ہو جائے تو وہ نیکی مردود ہے، اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہے۔ اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ قربانی کا جو جانور ہے وہ کون سا جانور ہونا چاہیے؟ تو سورۃ الحج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر قوم کے لیے قربانی مقرر کی ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ۔ یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن اور حدیث میں گائے، بیل، اونٹ، بھینس کسی جانور کا نام نہیں ہے، یہ ہماری اردو زبان کے نام ہے۔ نہ قرآن میں گائے کا لفظ ہے، نہ بیل کا، نہ بھینس کا، نہ بکرے کا، نہ بکری کا، نہ مینڈے کا، نہ بھیڑ کا۔ یہ سارے الفاظ جو ہم بولتے ہیں یہ ہماری زبان کے الفاظ ہیں، اردو پنجابی کے الفاظ ہیں، یہ عربی کے الفاظ نہیں ہیں۔ عربی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 کے اندر جو فرمایا ہے کہ قربانی صرف اور صرف وہ بہیمۃ الانعام کی ہوگی۔ اور بہیمۃ الانعام کے اندر یاد اچھی طرح ذرا سنیے، بہیمۃ الانعام میں ایبل، بکر اور غنم، ایبل، بکر اور غنم، یہ تین الفاظ کو بہیمۃ الانعام شامل ہے۔ یہ چونکہ ایک لمبا موضوع ہے، میں نے صرف چند چیزیں ذکر کرنی ہیں۔ ایبل اونٹ کو کہتے ہیں ہماری زبان میں، عربی میں ایبل اور ہماری زبان میں اونٹ۔ دنیا جہان کا جو بھی اونٹ ہوگا جسے اہل لغت، اہل زبان اور ڈاکٹر، جانوروں کے ماہر ایبل کہیں گے، وہ سب قربانی پہ لگ جائے گا۔ دوسرا لفظ ہے بکر۔ بکر کا معنی کیا ہے؟ تمام امت اس بات پر متفق ہے، صحابہ کے دور سے لے کر آج سے 100-150 سال تک، کہ جس طرح گائے بکر ہے اسی طرح بھینس بھی بکر ہے۔
کسی ایک لغوی کا، کسی ایک فقیہ کا، کسی ایک محدث کا اختلاف نہیں ہے کہ بھینس جو ہے وہ بکر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے قربانی کرنی ہے بہیمۃ الانعام کی، اور بہیمۃ الانعام میں ایبل، بکر اور غنم۔ توجہ سے سنیے گا، ایبل میں ہر اونٹ وہ 2 کوہانوں والا ہو، 1 کوہان والا ہو، وہ عرب کا ہو، عجم کا ہو، جس کو اہل لغت، جس کو ڈاکٹر ایبل کہیں گے، وہ تمام جانور جو ہیں ان کی قربانی جائز ہوگی۔ اور دوسرا جانور ہے بکر۔ بکر کے اوپر پوری امت کا اتفاق ہے کہ جس طرح گائے بکر ہے اس طرح بھینس بھی بکر ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں یہ قیاس ہے گائے پر، یہ قیاس نہیں ہے، یہ عموم کی دلالت ہے، اور تمام امت کا اتفاق ہے جس طرح زکوٰۃ گائیوں کی ہوگی اسی طرح زکوٰۃ بھینسوں کی ہوگی، جس طرح گائے بکر ہے اسی طرح بھینس بھی بکر ہے۔ توجہ فرمائیے گا حضرات، یہ ترجمے میں لوگوں کو غلطی لگ گئی۔ الجاموس و نوع من البکر، ترجمہ کیا کر دیا کہ بھینس گائے کی قسم ہے۔ یہ ترجمہ غلط ہے، بھینس گائے کی قسم نہیں، گائے بھی بکر کی قسم ہے اور بھینس بھی بکر کی قسم ہے۔ بکر ایک جنس ہے۔ اوپر جا کر ایک مرتبہ ایک عالم دین مجھ سے کہنے لگے کہ جناب یہ مسئلہ تو ڈاکٹروں کا ہے۔ میں نے کہا کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، تو ڈاکٹر ویٹرنری ڈاکٹر کو فون کیا، اس نے کہا کہ بھینس اور گائے اوپر ان کی ایک ہی جنس ہے، اور پوری امت کا اجماع ایسے نہیں ہوا کہ یہ بکر ہے۔ پوری امت کے فقہاء، علماء اور اہل لغت سب کا اتفاق ہے کہ دونوں بکر، اور بکر کی قربانی بالاتفاق جائز ہے۔ اور تیسری غنم، غنم کے اندر جس طرح بکری شامل ہے اس طرح بھیڑ بھی شامل ہے، اور جس طرح بھیڑ شامل ہے اس طرح دمبا اور دمبی بھی شامل ہے۔ کئی لوگ جو ہے عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ جناب 8 جانوروں کا ذکر کیا ہے، وہ تو آیت ہی مکی ہے اور قربانی مدینے میں ہوئی ہے، اس میں قربانی کے جانوروں کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اور اگر تم کہو کہ بھئی نہیں وہ 8 جانور ہیں، تو پھر حضرات 8 جانور 10 بن جائیں گے۔ کس طرح کہ دمبا اور دمبی الگ شمار کرو، ایک اونٹ اونٹنی، گائے بیل، بکرا بکری، مینڈا بھیڑ، 8 تو یہ ہو گئے، اور دمبا دمبی کو شامل کریں تو 10 ہو جائیں گے۔ جس طرح وہ بھیڑ میں کاؤنٹ ہوں گے اس طرح بھینس اور بھینسا جو ہے یہ بکر کے اندر کاؤنٹ ہوں گے، پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو غنم جو ہے، غنم کے اندر جیسے بھیڑ شامل ہے ایسے ہی بکری شامل ہے۔ یاد رکھیے یہ اوپر سے ایک جنس ہے، آگے اس کی 2 انواع ہیں۔ جس طرح فرق ہے کس کا، بھیڑ کا اور بکرا بکری کا، اس طرح فرق ہے گائے اور بھینس کا۔ وہ اوپر سے بکر، وہ اوپر سے غنم ہیں۔ اس طرح شات کا ترجمہ بھی لوگوں نے غلط کر دیا۔ لغتوں میں لکھا ہوتا ہے کہ صرف بکری ترجمہ ہے، شات کا معنی بکری بھی ہے، بکرا بھی ہے، مینڈا بھی ہے، بھیڑ بھی ہے، دمبا بھی ہے اور دمبی بھی ہے۔ شات کے اندر یہ تمام چھوٹے جانور بکرا بکری، مینڈا بھیڑ، دمبا دمبی شامل ہے۔ اس طرح بکر کے اندر گائے، بیل، بھینس اور بھینسا شامل۔ لہذا میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں اس کے اوپر کئی جمعے پڑھاؤں کہ بھینس کی قربانی جو ہے آج سے 100-150 سال پیچھے چلے جائیں، کوئی ایک مجتہد، کوئی ایک فقی، کوئی ایک مفسر، کوئی ایک مجتہد بھی ایسا نہیں ہے۔ تمام احناف، شوافع، موالک، حنابلہ، اہل ظاہر، تمام علماء و فقہا کے اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ بھینس بکر ہے۔ جب بکر ہے تو بکر کے سارے احکام، جس طرح زکوٰۃ ہے اس طرح قربانی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جگہ نہیں کہا کہ گائے کی قربانی کرو، بکر کا لفظ آیا ہے، اور بکر میں جس طرح گائے شامل ہے اس طرح بھینس بھی شامل۔ اور باقی کئی لوگ کہتے ہیں یہ دودھ کا فرق ہے، فلاں فلاں، یہ سارے فرق اسی طرح ہے جیسے بھیڑ اور بکری کا فرق ہے۔ جیسے بھیڑ کے دودھ میں، بکری کے دودھ میں اور مدت حمل اور سارے فرق ہیں بہت زیادہ، اس طرح گائے اور بھینس میں فرق ہیں۔ لیکن بھیڑ اور بکری دونوں غنم
دونوں کی قربانی جائز ہے، اور گائے اور بھینس دونوں، بکر دونوں کی قربانی بالکل جائز ہے۔ لہذا اس مسئلے کو الجھانا نہیں چاہیے۔ علماء کرام کو چاہیے کہ وہ بیک پہ جائیں، آج سے 100 سال پہلے 150 سال علماء کو نہ دیکھیں، بلکہ صحابہ و تابعین، پوری تاریخ اور سارے فقہا پیچھے دیکھے کہ پیچھے کیا مسئلہ ہے۔ آج سے 100 سال 150 سال پہلے نہیں، بلکہ اس سے پہلے 1200 سال کی تاریخ اسلامیہ میں ساری امت نے کہا ہے کہ بھینس جو ہے وہ بھی بکر ہے۔ اس لیے اگر کوئی بھینس کی قربانی کرتا ہے بالکل درست ہے، یہ کوئی قیاس نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کے اوپر بین ہی عمل ہے۔ جس طرح ٹیڈی بکرے اس دور میں نہیں ہوتے تھے، 2 کوہانوں والے اونٹ مکہ مدینہ میں نہیں ہوتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں بھینس موجود ہوتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی نہ کرتے تو پھر یہ اعتراض ہو سکتا تھا۔ جب صحابہ نے اس کو دیکھا، تابعین نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ بھی بکر ہے اور بکر کی قربانی بالاتفاق جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا ان کے علاوہ اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھینس اور بھینسا، بکرا، بکری، دمبا، دمبی، مینڈا، بھیڑ، ان کے علاوہ کسی جانور کی قربانی جائز نہیں۔ دوسری چیز، عمر کتنی ہونی چاہیے؟ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، بھائی ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ 2 دانتا کس کو کہتے ہیں، مسنہ کسے کہتے ہیں؟ تو بہت سے فقہا یہ کہتے ہیں کہ عمر کا اعتبار ہوگا، لیکن مسنہ سنن سے نکلا ہے، سنن دانت کو کہتے ہیں۔ جب جانور سامنے کے یہ 2 دانت گرا دے اور نیچے سے نئے دانت اگائیں تو اسے مسنہ 2 دانتا کہتے ہیں، جسے ہم دوندا کہتے ہیں اپنی زبان۔ تو لہذا بہترین اور پختہ موقف یہ ہے کہ جب تک جانور دوندا نہ ہو، 2 دانتا نہ ہو، مسنہ نہ ہو، قربانی نہ کریں سوائے بھیڑ کی، بھیڑ اور دمبے کی، کیونکہ بھیڑ اور دمبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ مینڈا، بھیڑ، دمبا اور دمبی اگر وہ سال کے اراؤنڈ باؤٹ ہے اور مضبوط ہے، پختہ ہے، اگرچہ دانت نہ بھی گرے ہوں تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ مجبوری ہو تب بھی کر سکتے ہیں، مجبوری نہ ہو تب بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن باقی جتنے جانور ہیں، گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی، بکرا اور بکری، ان کی قربانی اس وقت تک نہیں کرنی چاہیے جب تک یہ 2 دانتے نہ ہو جائیں۔ اور پھر 4 عیب اگر کسی جانور کے اندر ہیں، ان میں سے کوئی عیب کہ وہ لنگڑا کر چلتا ہو اور لنگڑا پن دور سے نظر آ رہا ہو، اس جانور کی قربانی قبول ہی نہیں ہوتی۔ اگر ٹانگ کٹی ہو تو پھر تو بے لولا نہیں ہوگی۔ کانا جانور، اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں، اور اگر آنکھ ہی ضائع ہو جائے تو بلولا قربانی نہیں ہوگی۔ اور اس طرح بیمار جانور کہ اس کی بیماری بالکل واضح ہے، کل پرسوں فون آیا کہ اس کی پیپ بہ رہی ہے، جانور کی رسولی ہے، تو میں نے کہا اس کا بیماری واضح ہے، وہ اس کی قربانی نہیں ہے۔ اور اس طرح اتنا بوڑھا جانور جس کی ہڈیوں کے اندر گودا اور مغز ختم ہو جائے، اتنا بوڑھا ہو جائے، 4 جانور ہیں، ان کی کوئی قربانی کرے نہ کرے دونوں برابر، کر دے پھر بھی قبول نہیں، نہ کرے تو پھر بھی ٹھیک، بلکہ کر دے تو اس کی قربانی قبول ہی نہیں ہے، لہذا ایسا جانور قربان نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ باقی جو عیوب ہیں، اگر کان یا سینگ آدھا کٹا ہوا ہے یا اس سے زیادہ تو اس کی قربانی سے بچ جائے۔ لیکن اگر کوئی تھوڑا بہت مسئلہ ہے، سینگ تھوڑا بہت کٹا ہے یا کان کچھ کٹا ہے یا کوئی ٹک لگا ہے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو اس کی قربانی بالاتفاق جائز ہوگی، اور جس قدر زیادہ صاف ستھرا جانور ہوگا اس قدر زیادہ اجر اور ثواب ہوگا۔ اور چوتھا میں نے کہا سنت کے مطابق نمبر 1 وہ جانور بہیمۃ الانعام، یہ جو ابھی میں نے گنوا دیے، اور نمبر 2 وہ 2 دانتا ہو سوائے مینڈا اور بھیڑ کے، وہ کھیرا بھی لگ جاتا ہے، اور 4 عیوب سے سلامت ہو، اور چوتھی چیز سنت کے مطابق کہ جناب قربانی کے وقت میں ہو، اگر پہلے کرے پھر بھی قبول نہیں، بعد میں کرے پھر بھی قبول نہیں۔ اور قربانی کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب آپ عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو قربانی کا وقت شروع ہو گیا،
اور 13 ذوالحجہ کی شام سے پہلے پہلے اگر آپ جانور قربان کر لیتے ہیں تو 4 دن قربانی کے شریعت نے مقرر کیے۔ آج ایسے ایسے فقہا اٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر آپ کا جانور بیمار ہو گیا ہے قربانی کے دن سے 2 دن پہلے تو آپ اس کو ذبح کر دیں، ذبح کر کے گوشت فریج میں رکھ لیں اور فریج میں رکھنے کے بعد عید والے دن تقسیم کر دیں، آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ جبکہ صحیح بخاری میں کیا موجود ہے کہ جناب برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ماموں ابو بردہ بن نیار قربانی والے دن عید کی نماز سے پہلے انہوں نے اپنا بکرا یا بکری اس کو قربانی کی، مسئلے کا علم نہیں تھا، قربانی کر کے خود بھی کھلایا، پڑوسیوں کو بھی دیا اور محتاجوں کو بھی دیا۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ دیا، فرمایا جس نے ہماری عید کی نماز سے پہلے قربانی کی ہے اس کی کوئی قربانی نہیں ہے، وہ دوبارہ قربانی کرے۔ اندازہ کیجئے، پتہ بھی نہیں ہے مسئلے کا، کیونکہ یہ شرط ہے کہ قربانی کے وقت میں کی جائے، اگر پہلے کر دے تو اس کی قربانی معتبر نہیں ہے۔ ہاں اس میں ایک فقہی مسئلہ آج کل جو پیش آتا ہے، مطلب ایک گائے میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، اونٹ میں 7 بھی ہو سکتے ہیں، 10 تک ہو سکتے ہیں۔ مسئلہ آج کل یہ پیش آتا ہے کہ ایک جانور میں 7 افراد شریک ہیں، کسی نے پہلے نماز پڑھ لی اور دوسرے کی نماز لیٹ ہے، تو کیا جب تک سب کی نماز مکمل نہ ہو اتنی دیر تک قربانی نہیں ہو سکتی؟ تو یہ سختی شریعت میں نہیں ہے۔ اگر ان میں سے کچھ لوگوں نے پڑھ لی ہے اور کچھ لوگوں کی نہیں اور وہ جانور لے جاتے ہیں اور قربان کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ سب کی قبول ہوگی، کیونکہ جو قربانی کر رہے ہیں وہ نماز پڑھ چکے۔ لیکن اگر کسی نے بھی نہ پڑھی ہو اور ویسے کسی مزدور کو لگایا ہو کہ ہمارے نماز پڑھنے تک گوشت ریڈی ہونا چاہیے، کسی کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کے مطابق قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی قربانی کا مطلب قربانی ہے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ محترم بزرگوں بھائیوں، قربانی کا مقصد لوگوں کو دکھانا یا ریاکاری یا میں نے اتنے لاکھوں کی کروڑوں کی ہے، یہ نہیں۔ اور قربانی والے دن ہمیں محبتیں بانٹنا ہوں گی اور اللہ کے بندوں تک زیادہ سے زیادہ گوشت پہنچانا اور یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کے ساتھ ہمدردی کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں ایک اعلان سماعت فرمائیں کہ جامعہ محمد بن اسماعیل البخاری میں عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ عید الفطر کی طرح باہر گراؤنڈ میں انشاءاللہ الرحمن 6 بجے انشاءاللہ الرحمن کھڑی کر دی جائے گی۔ تمام احباب جہاں تک یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں اور خود بھی 6 بجے سے پہلے تشریف لائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔